السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فرعون نے 3 راتیں مسلسل ایک دہشتناک خواب دیکھا کہ ایک آگ تمام مصر میں کتبیوں کی املاک جلاتی ہوئی چلی آتی ہے، اور جب بنی اسرائیل کے محلے سے گزرتی ہے تو کسی کو بھی نہیں جلاتی۔ اور بنی اسرائیل کے محلے سے ایک اژدہا نکلا اور اس نے فرعون کو اس کے تخت پر سے گرا کر اوندا ڈال دیا۔ تیسری صبح فرعون نے نجومیوں کو اکٹھا کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے دربان کو بلا کر اعلان کروا دیا، 1000 پیادہ بنی اسرائیل کے محلے میں مقرر کریں اور 1000 دائیاں بھی ان کے ہمراہ کر دیں، تاکہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا ہو اس کو قتل کر ڈالیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیں۔ 2 سال تک بنی اسرائیل پر اسی طرح ظلم ہوتا رہا۔ دائرۃ المعارف میں ہے 12,000 لڑکے قتل کیے گئے ہیں اور 90,000 حمل گرائے گئے۔ اور تیسرے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ فرعون نے جس کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل میں ہزاروں بچے قتل کروائے، آخر وہ آ گیا اور فرعون اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ ادھر نجومیوں نے اطلاع کر دی کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، لہٰذا خبردار رہنا۔ دائرۃ المعارف میں ہے کہ نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ آج کی رات وہ بچہ ماں کے پیٹ میں جائے گا۔ فرعون نے اس رات حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے سب مرد آج سکندریہ شہر میں چلے جائیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے سب مرد سکندریہ چلے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد فرعون کے سپاہی تھے، وہ اس کے پہرا دے رہے تھے۔ کسی سبب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں چلی گئی۔ حضرت عمران علیہ السلام نے ان کو طلب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والدہ کے شکم اطہر میں چلے گئے۔ اس سے پہلے وزیروں نے فرعون سے عرض کی کہ بنی اسرائیل کے بڑے اپنی موت سے مر گئے اور بچوں کو تم نے ختم کر دیا، تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ پھر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال کے لیے بچے چھوڑ دیے جائیں اور 1 سال کے قتل کیے جائیں۔ معافی کے سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال میں بچے قتل ہوتے تھے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو فرعون نے دربان پر سختی کی اور اس نے پیادوں پر سختی کی۔ تو پیادوں نے کہا کہ ہم نے ایک گھر میں صرف دائی کی بات پر اعتبار کیا ہے اور زیادہ تحقیق نہیں کی، تو کوتوال کے حکم پر یہ عمران کے گھر میں گھس آئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی بہن کی گود میں تھے جس کا نام مریم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ پیادے بغیر کسی اطلاع کے گھر میں گھس آئے تو فوراً بھائی کو تندور میں ڈال دیا جو اس وقت برک رہا تھا، اس خیال سے کہ اس کی جان تو ویسے بھی جائے گی مگر باقی گھر والے تو محفوظ رہیں گے۔ جب پیادوں نے خوب تسلی کر لی کہ گھر میں کوئی لڑکا موجود نہیں ہے اور تندور کو نہ دیکھا، واپس چلے گئے۔ ادھر آپ علیہ السلام کی والدہ فرد غم میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش آنے پر بیٹی سے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، میں نے اس کو جلتے تندور میں ڈال دیا تھا۔ تو ان کے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یکایک تندور سے آواز آئی کہ اے اماں جان، غم نہ کھا، اللہ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا اسی طرح مجھ پر بھی ٹھنڈا کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو تندور سے باہر نکالا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 40 دن کی تھی۔ اب آپ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے گھر میں مشورہ کیا کہ آخر یہ بچہ ہی ہے، آواز نکالے گا اور فرعون کے پیادے گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں، اس کی آواز سن لیں گے تو اس کو بھی اور ہم سب کو بھی قتل کر دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں، کسی گاؤں میں چلے جائے گا، یہ زندہ بھی رہے گا اور ہم بھی فرعون کے خوف سے نجات پائیں گے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ سانوم نامی ایک
ایک برائی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ ہم کو ایک صندوق اس قدر بچے لمبائی دیکھ کر طول و عرض میں چاہیے اور تختوں کو اس طرح ملانا کہ پانی اندر نہ جائے۔ برائی کے پوچھنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بتایا کہ ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دریائے نیل میں چھوڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کو اس کی اطلاع ہو جائے اور اس کے ساتھ ہمیں بھی مار ڈالے۔ برائی نے وعدہ بھی کر لیا کہ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا اور یہ کام پوشیدہ کروں گا۔ جب یہ اپنے گھر گیا تو سنا کہ فرعون کا منادی آواز لگا رہا ہے کہ جو شخص ہمیں اس لڑکے کا پتہ بتائے جو ان دنوں میں بنی اسرائیل میں پیدا ہوا ہے تو اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے چاہا کہ میں رات کو فاش کر دوں۔ اس ارادے سے ابھی دروازے سے قدم باہر ہی رکھا تھا کہ اندھا ہو گیا اور اس کے دونوں پاؤں ٹکنوں تک زمین میں دنس گئے اور اسے ایک آواز آئی کہ اگر تو نے کچھ کہا تجھ کو فی الفور زمین میں دنسا دیں گے۔ تو اس نے توبہ کی تو اللہ نے اس کو نجات دی اور اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی۔ علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ تفسیر معلم التنزیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بڑھائی کئی بار اندھا ہوا تو توبہ کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتا تھا، پھر وہی ارادہ کرتا رہا، آخر ناچار ہو کر سچی توبہ کر لی۔ پھر اس نے راتوں رات صندوق تیار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی خدمت میں پہنچایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کو مزدوری دینا چاہی تو کہنے لگا کہ اس خوش نصیب بچے کا ایک مرتبہ دیدار کروا دو، یہی میری اجرت ہے۔ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی آنکھیں ان کے قدموں پر ملائیں اور رخصت ہوا۔ سب سے پہلے جو شخص آپ علیہ السلام پر ایمان لایا وہ یہی برائی تھا۔ ابن کثیر میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو اس صندوق میں رکھ دیا، دودھ پلا کر اس صندوق میں سلا دیتی، جہاں کہیں ایسا ڈراؤنا موقع آتا صندوق کو دریا میں بہا دیتی اور ایک ڈوری سے اسے باندھ رکھا تھا، خوف ٹل جانے کے بعد اسے کھینچ لیتی۔ ایک مرتبہ ایک شخص گھر میں آنے لگا جس سے وہ بہت دہشت ہونے لگی، دوڑ کر انہیں اور بچے کو صندوق میں لٹا کر دریا میں ڈال دیا۔ جلدی اور گھبراہٹ میں ڈوری باندھنا بھول گئی، صندوق پانی کی موجوں کے ساتھ زور سے بہنے لگا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن سے فرمایا کہ تو اس صندوق کے پیچھے جا اور دیکھتی رہ کہ کہاں جاتا ہے، اگر شہر کے کنارے سے علیحدہ گیا تو ہماری خاطر جمع ہوگی اور اگر شہر کے افراد میں سے کسی نے اس کو اٹھا لیا تو یقین ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس جائے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ صندوق کو دیکھتی ہوئی انجان بن کر دریا کے کنارے چل رہی تھی۔ وہ صندوق دریا کے درمیان سے نکل کر اس نہر میں چلا گیا جسے فرعون خودوا کر ندی سے اپنے باغ میں لے گیا تھا اور اس کا نام عین الشمس رکھا۔ صندوق پانی میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں جا پہنچا۔ اس وقت فرعون باغ کی سیر کر رہا تھا اور اس کے ہمراہ اس کی اہلیہ اور اس کی لڑکی کے علاوہ وہ محل کے اور افراد بھی تھے۔ جب سب نے دیکھا کہ ایک صندوق نہر میں آ رہا ہے، لوگ دوڑے اور اسے اٹھا کر فرعون کے پاس لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ دیکھا تو گھر جا کر والدہ کو اطلاع دے دی۔ والدہ یہ سن کر غم سے نڈال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے، اس کو ہم رسول بنائیں گے، تو خاطر جمع رکھ۔ علامہ بغوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون کی بیٹی کے بدن سفید داغ تھے۔ نجومیوں نے کہا تھا دریا میں ایک صندوق ملے گا جس میں ایک بچہ ہوگا، اس کا لب لگانے سے یہ داغ ختم ہو جائیں گے۔ جب یہ صندوق ملا تو فرعون کی لڑکی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لب اپنے داغوں پر لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ ادھر جب فرعون نے دیکھا کہ ایک لڑکا چند دنوں سے پیدا شدہ صندوق میں رکھا ہے، حامان کو بلایا اور کہا کہ یہ وہی لڑکا ہے نجومی جس سے مجھے ڈراتے تھے،
میرے رویے کو دیکھ کر خود بخود کسی طرح یہ ہمارے پاس آ گیا، اب اسے مار ڈالو۔ لیکن جب اس کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی کہ اس کو ہرگز قتل نہ کرنا، جیسے کہ ارشاد ہے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ آنکھ کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تمہارے لیے، اس کو قتل نہ کرو، ممکن ہے کہ یہ ہم کو نفع دے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ سمجھتے نہ تھے۔ فرعون نے فیصلہ بدل لیا اور بیوی کی بات مان لی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور دائیوں کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ لیکن جو دائی بھی آتی آپ علیہ السلام اس کا دودھ نہ پیتے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حالات معلوم کرنے بار بار فرعون کے دربار میں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام پر غیر عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ تھے۔ الغرض جب آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو یہ معلوم ہوا تو کہنے لگی کہ میں ایک دائی بتلاتی ہوں، شاید اس کا دودھ پی لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا کہ ابھی تو اسے دریا میں ڈال دیا، پھر ہم تجھے واپس دے دیں گے۔ اسی طرح بچہ آپ کے حوالے کر دیا گیا، اور حضرت آسیہ علیہ السلام اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر ہفتے میں لا کر دکھا دیا کرنا۔ خدا نے بچہ بھی ملا دیا اور مفت میں مزدوری بھی مقرر کر دی۔ اب ماں کا یہ معمول تھا کہ ہر ہفتے بچے کو فرعون کے دربار میں لے جاتی اور پھر واپس گھر لے آتی۔ 2 برس تک والدہ نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ جب 2 برس کے بعد آپ کا دودھ چھڑوایا تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سونے سے لدا ہوا ایک اونٹ اور کئی نفیس چیزیں تحفے میں دے کر رخصت کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے پاس کرنی شروع کر دی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ میں نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتا ہے۔ فرشت کا خانہ قارون کی چال، قارون کا انجام، اس کا خزانہ، قارون کا گھمنڈ، درس ہدایت، قارون کی چال، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگزشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر امادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے، قارون نے آپ علیہ السلام کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے امادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ قارون کا انجام پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین
تو اس کو پکڑ لے۔ تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمائی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دنس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانے پر خود قبضہ کر لے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دنس گیا۔ اس کو قرآن کی زبان سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن مجید میں ہے ترجمہ: بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر باری تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔